اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں زندگی میں جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اتنی طاقت کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ اس دنیا میں قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنا یہ ایمان اور عقیدہ قائم کر لیتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ انسان اپنے خالق کی پہچان رکھتا ہے، اپنے خالق کی معرفت رکھتا ہے، اور اپنے خالق پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس خدا سے تم اپنی نیکیوں کو دگنا چگنا کرنے اور تمام گناہوں کو مٹانے کی امید رکھتے ہو، خدا سے اپنی بیٹوں کے حالات ٹھیک ہونے کی بھی امید رکھو۔ یعنی اپنی اولاد کی فکر نہ کرو، اولاد کی فکر میں حلال و حرام میں تمیز ختم نہ کرو، بلکہ رزق حلال کماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنی اولاد کے بارے میں نیک امیدوں کی دعائیں کرتے رہو۔ یعنی کہ مال اس نیت سے اکٹھا نہ کرو کہ آنے والے حالات میں جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ اور مال ان کے کام آئے گا۔ نہیں، ان کی فکر نہ کرو، ان کے لیے صرف دعائیں کرتے رہو۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان سے مخاطب ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی ذات ہی رزق عطا کرنے والی ہے، اور میں اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بھروسہ رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے کافی ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ رزق میں عطا کروں گا، رزق میں عطا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کسی وہم و گمان میں نہ رہو کہ اللہ ہمیں کس طرح رزق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ میں اگر انسان کو عدم سے وجود دے سکتا ہوں تو انسان کے لیے چیزیں بھی پیدا کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم امواتا، تمہارا وجود نہیں تھا، فاحیاکم، پھر ہم نے آپ کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر میری طرف لوٹ آؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے ساتھ رزق ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ رزق حاصل کرتا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یا اپنی طرف سے دیگر ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رزق من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنی سعی اور کوشش جاری رکھیں،
اور صحیح راستہ اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ضرور